إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9ویں پارے میں دوسرا رکوع چل رہا ہے. 96 آیتیں ہو چکی ہیں. آیت نمبر 96 کے بعد ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 کے بعد ہے افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون. افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے بعد اس سے جو نتیجے اور عبرت کی چیزیں تھیں اس کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اوپر کی آیتوں میں تھا کہ اللہ رب العزت ایک دم سے عذاب نہیں بھیج دیا کرتے، یعنی عذاب دینے سے پہلے بہت موقع دیتے ہیں، بہت مہلتیں دیتے ہیں، انبیاء کو بھیجتے ہیں، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی تنبیہات آتی ہیں، کبھی خوشحالی کے ذریعے سے، نعمتوں کے ذریعے سے ان کو ابھارا جاتا ہے کہ اپنے منعم کو، محسن کو پہچان کر اس کی فرما برداری کریں. کبھی تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں تاکہ اس میں گھبرا کر کے رجوع ہوں، اللہ کی طرف گڑ گڑائیں. لیکن جب یہ سب چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں اور پھر بھی وہ جو ہے عبرت نہیں لیتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے. یہ تو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے اہل مکہ، مشرکین عرب، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان آیتوں میں کہا کہ اگر کیا یہ مکے والے اور ان جو ہے یہ عرب کے لوگ کیا اس بات سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں کہ پکڑ تو پچھلی قوموں کے ساتھ خاص تھی اور ہم تو نہیں پکڑے جائیں گے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا کوئی عذاب جو ہے نازل نہیں کرے گا. جن حرکتوں پر عذاب پچھلی قوموں پر آیا، جن اسباب کی بنا پر گزشتہ قومیں ہلاک کی گئیں، وہ اسباب تو ان کے اندر بھی موجود ہیں. انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو پکڑ کے اسباب تو ان کے اندر بھی موجود ہیں. کہتے ہیں کس وجہ سے مطمئن ہو گئے؟ اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلوں سے ناراض ہوا اور یہی جرائم یہ لوگ کریں گے ان سے اللہ ناراض نہیں ہوگا. لہذا مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی جو ہے تنبیہات مختلف انداز کی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے صرف کوئی آدمی مطمئن ہو جائے کہ نہیں پکڑ تو ہماری ہونی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے حالات اللہ رب العزت کی طرف سے پھر جو حالات آتے ہیں بندوں پر وہ پھر انسانوں کے جو ہے سنبھلتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی پکڑ آ جائے. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہم رات میں جب یہ سوئے ہوئے ہوں اس وقت ہماری آفت ان پر آ جائے؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم میں جو عذاب بھیجیں گے وہ اس طرح نہیں ہوگا
کہ جس طرح پچھلی قوموں میں تھا، اس امت میں جو عذاب ہوگا اس کی نوعیتیں یہ ہوں گی کہ بیماریاں عجیب عجیب طرح کی ہوں گی، اسی طریقے سے جو ہے آپس کی پھوٹ ان میں پڑی ہوئی ہوگی، محبتیں نکال دی جائیں گی، اور اس کی وجہ سے بے برکتی ان کے اندر بہت عام ہو جائے گی۔ ہاں، وہ عذاب اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے طفیل میں صدقے میں کہ پوری امت ہلاک کر دی جائے، تو چونکہ قیامت تک دین ایمان کو، اسلام کو باقی رکھنا ہے، تو لہذا جو ہے اس طرح اللہ رب العزت پوری قوم کو ہلاک نہیں کریں گے کہ جیسے پچھلی قوموں میں پوری قوم صاف کر دی گئی اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی، پھر دوسرے پیغمبر بھیجے گئے اور ان کے ذریعے سے دوسری قوم بسائی گئی۔ اس انداز کی بات تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی پکڑ کوئی ایک چیز کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبتیں بھی بے شمار ہیں۔ مصیبتوں کے طریقے بھی جو ہے مختلف ہیں، جیسے اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، ایسی اللہ کی مصیبتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کی صورتیں بھی بہت سی ہیں۔ اس لیے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ اللہ کی پکڑ پہلوں کے ساتھ تھی، اب نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ دن دہاڑے بھی اللہ پکڑ سکتا ہے، دن دہاڑے، اور یہ جزوی طور پر پکڑ تو ہوتی رہتی ہے، پوری قوم نہیں ہلاک کی جائے، پوری دنیا کو ایک دم سے عذاب میں نہ مبتلا کیا جائے، لیکن جو ہے دن دہاڑے کبھی زمین دھس جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں جو ہے بادل پھٹ جائے، کہیں پر سیلاب آ جائے، یہ اللہ رب العزت مختلف قوموں کے مختلف حصوں میں دکھاتا رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی داؤ پیچ سے، اللہ کی تدبیر سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا بندہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی جو ہے تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان بڑھے گا اتنا اسے زیادہ خوف لگا رہے گا۔ ہاں، مایوس بھی نہیں ہوتا۔ تو ایمان والے کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ نہ مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور نہ جو ہے مطمئن ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اس کی حالت تو دونوں کے بیچ کی ہوتی ہے، بین الرجا والخوف، امید و بیم کے درمیان۔ خوف ایک طرف توقع بھرپور ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اعلان ہو جائے کہ ایک بندہ جہنم میں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے، تو مجھے ڈر لگے گا کہیں ایسا تو نہیں میں بندہ وہی ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا، باقی جو ہے امتی یہ جہنم میں جائیں گے، تو مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ ایک بندہ کہیں میں ہی نہ ہوں۔ یعنی اتنی زیادہ امید اور اتنا زیادہ خوف، تو یہ مومن کے اندر امید و خوف ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی جو ہے پکڑ سے اور اللہ کی تدبیر سے جو ایمان والے ہوتے وہ جو ہے بے خوف نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں یا کافروں جیسے ہوتے ہیں وہ نڈر ہو جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ پکڑ بھی آ رہی ہے، تنبیہ بھی آ رہی ہے، حالات بھی آ رہے ہیں، لیکن رجوع ہونے کی اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اعمال سدھارنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ بزرگوں نے علامت لکھی ہے کہ اگر پکڑ آ جائے، یعنی کون سی تکلیف اور کون سی مصیبت یہ عذاب ہے، اور کون سی مصیبت اور تکلیف جو ہے عذاب نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ جس مصیبت اور تکلیف میں بندہ کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے، جس مصیبت اور تکلیف میں بندے کا دھیان جو ہے اللہ کی طرف بڑھ جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، صدقہ بڑھ جائے، توبہ استغفار کرنا بڑھ جائے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ پھر عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجات کی بلندی، اس کے گناہوں کی پاکی، یہ آزمائش کی صورت ہے۔ اور اگر مصیبت و تکلیف کے وقت رجوع نہیں بڑھ رہا بلکہ اور الٹا اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہا ہے، اور نافرمانیاں جو ہے نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے اب پکڑ میں آ گیا یہ، اب یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، یہ مصیبت اس کے لیے جو ہے عذاب بن کر آئی ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان پر حالات آئے خود اس میں غور کرنا چاہیے، اور اس کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ عذاب ہی ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو تو یہی مصیبتیں اس کے لیے نعمت بن جائیں گی، انہی مصیبتوں پر اسے جو اجر ملے گا، اسی مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے جو اجر ملے گا، وہ اجر اس کے تہجد اور اس کے دن کے نوافل سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہوگا، کیونکہ مصیبتیں بعض دفعہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔
بہرحال ان آیتوں میں تو عذاب کے سلسلے میں کہا گیا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، جیسے اللہ نے پچھلی قوموں کو پکڑا ہے اس طریقے سے اس امت کے اندر بھی گنہگاروں کو اور نافرمانوں اور کافروں کو اللہ رب العزت پکڑ سکتا ہے۔ فرمایا افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کیا یہ بستی والے یعنی مکے والے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس ہماری پکڑ کسی رات میں آ جائے، اس بات سے وہ مطمئن ہے کہ ہماری پکڑ ان کو کسی وقت آ پہنچے، اس سے بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہم نائمون، اس حال میں ہماری پکڑ آ جائے راتوں رات کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اب امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحا، یا یہ بستی والے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری پکڑ دن دہاڑے ان کے پاس پہنچے، اس بات سے بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہم یلعبون، دوپہر میں جب کہ وہ جو ہے اپنے رنگ رلیوں میں یا کھیل کود میں مست ہوں، اس وقت اللہ کا پکڑ آ جائے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ یہاں پر جو ہے مکر اللہ کے معنی ہے اللہ کی ناگہانی پکڑ، اس کو اللہ کا داؤ، اللہ کے جو ہے تدبیر کہا ہے۔ لفظ مکر اردو میں برے معنی میں آتا ہے، مکر مکاری کے معنی میں آتا ہے۔ عربی میں مکر کے معنی دونوں آتے ہیں، اچھی تدبیر، بری تدبیر۔ جیسے بو کا لفظ ہے اردو میں خوشبو اور بدبو، لفظ بو مطلق ہے، اچھی بھی بو ہوتی ہے اسے خوشبو کہتے ہیں، بری بو ہوتی ہے اس کو بدبو کہتے ہیں۔ ایسی لفظ مکر جو ہے یہ خیر المکر بھی ہوتا ہے، خیر الماکرین اللہ کے لیے بولا گیا کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بہترین مکر کرنے والے ہیں۔ تو وہاں مکر کے معنی اردو والا مکر نہیں، بعض الفاظ سے اس طرح کی شبہ ہونے لگتے ہیں کہ اللہ کے لیے لفظ مکر بولا گیا، تو یہاں پر مکر کے معنی تدبیر کے ہیں۔ کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے اللہ کی پکڑ، اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، پس اللہ کی تدبیر اور اللہ کے داؤں سے نہیں بے خوف ہوتے مگر خسارے میں پڑنے والے ہی لوگ، الا القوم الخاسرون، مگر وہ لوگ جن کی قسمت میں خسارہ ہی لکھا ہوا، ورنہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم لا تأخذنا بغتة ولا تأخذنا فجاءة۔ اللهم انا نعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔